حضرت سیدہ نفیسہ حسنیہ ان کی وفات، یہ کون ہے، کوئی جانتا ہے؟ سیدہ نفیسہ الحسنیہ، یہ بڑی عظیم المرتبہ شخصیت ہے. پہلی رمضان کو ان کی وفات ہوئی ہے. ان کی ہسٹری تھوڑا سن لیجئے گا. اور باقاعدہ یہ مصر میں دفن ہے جناب سیدہ نفیسہ الحسنیہ. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. صاحبزادی یعنی پوتی ہیں. امام حسن کے بیٹے، ان کا شجرہ نسب یہ امام حسن علیہ السلام کی پوتی ہیں، اسی لیے حسنیہ کہا جاتا ہے. امام حسن کے بیٹے زید، ٹھیک ہے، امام حسن کے بیٹے حسن، حسن مثنیٰ، ان کے بیٹے زید، ان کی بیٹی ہے یہ، ٹھیک ہے، نفیسہ حسنیہ، ٹھیک ہے. نفیسہ بنت حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، مصر میں مدفون ہے. امام حسن علیہ السلام کی پوتی ہیں، امام صادق علیہ السلام کی بہو ہیں، مولا عباس علیہ السلام کی نواسی ہیں. یہ رشتہ ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے. یعنی ان کے شوہر جو ہیں چھٹے امام کے بیٹے ہیں، اسحاق. ان کی وفات ہوئی ہے آج کے دن، پہلی رمضان کو. بڑی عابدہ عالمہ، ان کا ذکر کچھ کر دیں گے ہم. انتہائی عابدہ، عبادت گزار، عالمہ، اور آج تک اہل مصر ان سے توسل کرتے ہیں. ان کے روضے پہ جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. مصر میں مدفون ہے. چھٹے امام کی بہو، چھٹے امام کے فرزند ہیں اسحاق. اسحاق کون ہے؟ ساتویں امام کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ اسحاق، ان کا بھی بڑا عظیم مقام ہے. ساتویں امام کے بھائی ہیں، اپنے بھائی کی بھی امامت کے قائل ہیں، اپنے والد کی امامت کے قائل ہیں، اپنے بھائی کے بیٹے یعنی امام رضا علیہ السلام کی وصایت کے قائل ہیں. انہیں یقین ہے کہ ہاں یہ امام ہے، یہ نہیں کہ میں امامت کا دعویٰ کر دوں. انتہائی صاحب تقویٰ ہیں، امام کے بیٹے ہیں، لیکن امامت کا دعویٰ نہیں ہے، ٹھیک. اور بڑے عظیم المرتبہ شخصیت. ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا تو ہجرت کر کے گئے تھے وہاں کی طرف، مصر کی طرف، اپنی زوجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے. ان کی زوجہ عابدہ فاضلہ، ٹھیک ہے، اور راتوں رات جاگ کے عبادت کرنے والی شخصیت نفیسہ حسنیہ. باقاعدہ میں نے بیان کیا مولا عباس علیہ السلام کی نواسی ہیں، ٹھیک ہے. ماں کی طرف سے مولا ابوالفضل سے شجرہ ملتا ہے، باپ کی طرف سے امام حسن علیہ السلام سے، ٹھیک ہے. اور شوہر چھٹے امام کے بیٹے. صحیح، کتنا عظیم مرتبہ. آپ دیکھیں، انہوں نے گھر میں ہی ایک قبر بنائی تھی. حفرت لہا قبرن، ان کے لیے قبر، وہیں جا کے جہاں عبادت کرتی تھی وہیں پہ قبر بنائی گئی، وہیں قرآن ختم کیا کرتی تھی. اب سنیں، قرآن یعنی کمال یہ ہے، پہلی رجب کو ان کی ایسا ہوا کہ مرض طاری ہو گیا. پہلی رجب کو پورے سال روزے سے رہتی تھی. پہلی رجب کو جب مرض طاری ہوا تو اپنے شوہر کے لیے خط لکھا، شوہر کے نام خط لکھا. شوہر سفر پہ تھے کہ مجھے ایسے مرض ہو گیا، لیکن مرض کے عالم میں بھی روزہ رکھ رہی ہیں. رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، 2 مہینے مسلسل روزے سے. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آئی، شوہر آ چکے ہیں شدید مرض کے عالم میں، ایسا مرض کہ روزہ ساقط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی روزہ چھوڑ سکتا ہے انسان، اختیار ہے. تو افطار کے لیے ان کے سامنے پانی پیش کیا گیا کہ آپ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ افطار کیجئے. تو ان کا جملہ سنیے گا، واہ عجبہ، حیرت ہے، میرے لیے پانی پیش کر رہے ہو. دعوت اللہ 30 سنہ، میں 30 سال سے اللہ سے یہ دعا کر رہی ہوں کہ ان افارق الدنیا صائمہ، میں دنیا سے جاؤں تو روزے کی حالت میں جاؤں، اور اب روح قبض ہونے کا وقت آیا ہے تو مجھے کہتے ہو افطار کر لوں. فوراً سورہ انعام کی تلاوت کرنا شروع کی. سورہ انعام کی تلاوت کر رہی ہیں، اس آیت تک پہنچی، لہم دار السلام عند ربہم، ان نیک لوگوں کے لیے اللہ کے نزدیک سلامتی کا گھر ہے جنت میں. اس جملے کی تلاوت کی اور روح قبض ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہوئی. نفیسہ حسنیہ. اچھا، اب اس کے بعد عجیب معاملہ ہوا وہاں پر. حضرت نفیسہ حسنیہ مصر میں دفن ہے، ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہوا، اہل مصر، بلکہ ان کا تھوڑا سا میں ذکر کر دوں. ابن خلیقان، ابن خلیقان کا نام سنا ہے آپ نے؟ ابن خلیقان بہت بڑے عالم گزرے، ٹھیک ہے، مخالفین کے، اور کئی جگہ آپ نے ان کا نام دیکھا ہوگا. پہلے ان کے والد بڑے عالم تھے. اچھا یہ بھی سن لیجئے، انہوں نے باقاعدہ نہج البلاغہ پہ بھی کچھ اعتراضات کچھ کیے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے والد تھے اصل میں بڑے عالم دین، ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنے باپ کا تذکرہ کرتے تھے، کانا ابی یقول، کانا ابی یقول، میرے باپ یہ کہتے تھے، میرے باپ یہ کہتے. تو مجمع میں کسی نے کہا خلیقان من انت،
کان ابی یقول، میرا باپ کہتا تم کون ہو تم؟ تو اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، میں باپ کی باتیں کرتے رہتا ہوں، میں خود بھی تو پڑھوں. تو پڑھا، بہت بڑا ان کا عالم بنا باقاعدہ. اچھا اسی نے کچھ شبہات چھوڑے، اسی نے سب سے پہلے یہ شبہ شیعوں کے نزدیک باقاعدہ چھوڑا، شبہ بیان کیا جو غلط بات تھی بالکل، شیعوں میں کوئی نہیں کہتا ہے. کہا کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے امام غار میں جا کے غائب ہو گئے اور وہیں سے نکل کے آئیں گے. یہ مکتب تشیع میں کسی کا عقیدہ نہیں ہے. ہم میں سے کون کہتا ہے کہ وہاں سرداب میں امام علیہ السلام وہاں جا کے غیبت شروع ہوئی ہے؟ غیبت جو ہے چوتھے نائب اس دنیا سے رخصت ہوئے، فقد وقعت الغیبۃ تامہ، امام کی توقع آ گئی کہ غیبت تام ہو گئی ہے. غار کا وہ تو سرداب کا کیا تھا معاملہ، امام کو رکھا جاتا تھا، کوئی آتا تھا وہاں ملاقات کے لیے لے آیا جاتا تھا، وہاں کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہاں جا کے امام غائب ہو گئے، غیب میں چلے گئے اور وہیں سے نکل کے آئیں گے. ہمارا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے. اسی کی بات کو لے کے آج تک مخالفین یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ کوئی عقل مند عقیدہ رکھے گا کہ غار میں گئے امام اور وہاں چھپ گئے، غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ اصحاب کہف ہیں، وہ الگ ہیں. ٹھیک ہے، امام کا ہمارے یہاں کہیں عقیدہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی علماء نے نہیں لکھا. یہ دشمنان نے یا مخالفین نے، ٹھیک ہے، یا جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے شیعوں پہ تہمت لگائی. ان میں سے ایک ابن خلیقان ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پلٹ کے آئیے. ابن خلیقان لکھتے ہیں اپنی کتاب وفیات الاعیان میں. کتاب کون سی ہے؟ وفیات الاعیان میں. جناب وفیات الاعیان کا مطلب کیا ہے؟ اعیان، بڑے بڑے لوگ. ٹھیک ہے، عین کی جمع اعیان. ٹھیک ہے، عین جو بہترین دکھنے والے بڑے بڑے لوگ، ٹھیک ہے، وہ جو گزرے ان کے حوالے سے کتاب لکھی ہے. ان میں سیدہ نفیسہ حسنیہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اب سنیے کیسے ذکر کیا ہے ابن خلیقان نے. ان کی ولادت پہلے سن لیجئے گا. سیدہ نفیسہ حسنیہ کی ولادت ہوئی ہے 145 ہجری میں اور وفات ہوئی ہے 208 ہجری میں. ٹھیک ہے، 208 ہجری. 12ویں امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 255 ہجری. ٹھیک ہے، 15 شعبان 255 ہجری 12ویں امام کی ولادت ہوئی ہے. یہ 208 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. 63 سال کی عمر تھی، عمر مبارک. اپنے شوہر حضرت اسحاق سے ان کی 2 اولاد ہیں. ایک بیٹا جس کا نام تھا قاسم اور ایک بیٹی جس کا نام ام کلثوم. ٹھیک ہے، اب دیکھیے عالمہ فاضلہ تھیں. اس حوالے سے میں نے ذکر کیا. ابن خلیقان کیا کہتے ہیں کہ ان الامام الشافعی، کون کہہ رہا ہے؟ ابن خلیقان کہہ رہے ہیں کہ ان الامام الشافعی، امام شافعی جیسی شخصیت جب مصر جایا کرتے تھے، جب یہ حیات تھیں اس وقت مصر جایا کرتے تھے تو سیدہ نفیسہ حسنیہ سے خاص طور سے ملاقات کرتے اور ان سے احادیث رسول لیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس جو سلسلہ ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. یعنی امام شافعی ایسے تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جبکہ اہل مصر کا اعتقاد یہ ہے، آپ کی ذات پہ بہت زیادہ عقیدہ ہے، قبرها معروف باجابت الدعاء. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابن خلیقان، کہ سیدہ نفیسہ حسنیہ کی قبر معروف ہے کہ وہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو شیعوں پہ ایسی تہمت لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی قبر معروف ہے کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. جو نہج البلاغہ پہ اعتراض کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی قبر پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. سیدہ نفیسہ حسنیہ میں نے بیان کیا. سید مومن شبلنجی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب ان کی ہے نور الابصار. اس میں فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ نفیسہ حسنیہ مکہ میں ان کی ولادت ہوئی تھی. اس کے بعد مدینہ آ گئیں. مدینہ میں عبادت، زہد و تقوی کے ماحول میں پلی بڑھی. اسی وجہ سے دن بھر روزے رکھتی تھیں اور رات عبادت میں گزارتی. مالدار بھی تھیں تو تنگ دست اور عاجز افراد، مریضوں اور عام افراد کی مدد کیا کرتی تھی. حجت 30 مرہ ماشیتاً فی اغلبہا. 30 حج انجام دیے. خاتون ہیں، عورت، 30 حج انجام دیے اور زیادہ تر حج پیدل انجام دیے. سیدہ نفیسہ حسنیہ، پہلی رمضان کو ان کی وفات ہوئی. اب زینب بنت یحییٰ نام ہے. یہ باقاعدہ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں بھی روایت یہ والی لکھی ہے. زینب بنت یحییٰ ان کی بھتیجی ہیں، یعنی ان کے بھائی کی بیٹی ہیں. وہ روایت کرتی ہیں. اب دیکھیے زینب بنت یحییٰ، انہی سے یہ روایت تھی کہ لبست فی خدمت عمتی، میں اپنی پھوپھی کی خدمت میں رہی. نفیسہ 40 سنہ، 40 سال اپنی پھوپھی کی خدمت میں رہی. فما رأیتها تنام لیلا او تفطر نہارا. 40 سال اپنی پھوپھی کی خدمت میں رہی. میں نے کبھی نہیں دیکھا 40 سال میں کہ کبھی دن میں روزے کے بغیر رہی ہوں اور رات کو عبادت کے بغیر سوئی ہوں.
رات جاگ کے گزرتی ہے، دن روزے سے گزرتی. 40 سال ایسے گزارے تو اللہ نے کیا کرامت دی، ان کے روزے پہ جا کے، ان کی قبر پہ جا کے دعائیں قبول ہو رہی ہیں. سیدہ نفیسہ حسنیہ ان کی بھتیجی نقل کر رہی ہیں. اس کے بعد جو روایت میں لکھا یہاں کہ کوئی رات ہاں ایسی نہیں تھی کہ جس میں عبادت کیے بغیر سوئی ہوں اور رات بھر جاگ کے عبادت کرتی، دن بھر روزے سے رہتی. ایک روز میں نے کہا آپ خود کو اپنے آپ پہ تھوڑا رحم کھائیے، شفقت سے پیش آئیے، بہت سختی کرتی ہیں اپنے نفس پہ، آپ ہمیشہ روزے سے رہتی ہیں. تو ان کا جواب سنیے، کیف ارفق بنفسی و امامی عقبات لا یجتازها الا الفائزون، میں کیسے اپنے ساتھ نرمی سے پیش آؤں جبکہ میرے سامنے انتہائی مشکل سفر ہے، قیامت کا، آخرت کا انتہائی مشکل سفر ہے جس میں کامیاب نہیں ہوں گے مگر یہ کہ عبادت گزار اور صاحبان تقوی. زہد و تقوی کی عظیم منزل. بلکہ اب دیکھیں یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا قبر کے حوالے سے کہ ان کو ایک قبر میں اسی قبر میں دفن کیا گیا جو قبر انہوں نے بنائی ہوئی تھی پہلے سے، اس قبر کے حوالے سے ان کی بھتیجی روایت کرتی ہیں. بھتیجی کا نام کیا ہے بھائی؟ زینب، ابھی بیان کیا، ٹھیک ہے، زینب بنت یحییٰ، ٹھیک ہے، یحییٰ ان کے بھائی تھے، ٹھیک، زینب بنت یحییٰ. وہ روایت کرتی ہیں کہ لکھا تاریخ میں اتمت فی ھذا القبر 6000 ختم القرآن. جس قبر میں وہ دفن ہے، دیکھیں کیسے صاحب برکت نہ ہو، کس طرح دعائیں قبول نہ ہوں. جس قبر میں اس وقت دفن ہے اسی قبر میں بیٹھ کے 6000 دفعہ قرآن ختم کیا ہے. 63 سال کی عمر ہے، چھٹے امام کی بہو ہیں، مولا ابوالفضل عباس اسلام کی نواسی ہیں، امام حسن اسلام کی پوتی ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت اسلام کے باقاعدہ وفادار ہیں، عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، عابدہ ہیں. یعنی ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ نہیں صرف عبادت گزار ہے، علم سے کوئی تعلق نہیں. میں نے بیان کی علم سے ایسا گہرا تعلق کہ امام شافعی آ کے ان سے روایت نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علم سے یہ تعلق اور عبادت کا عالم دیکھیں، ٹھیک ہے. 40 سال روزے رکھ رہی ہیں، راتوں کو جا کے عبادت کر رہی ہیں، 60 کتنا 6000 قرآن ختم کیے ہیں. جس قبر میں اسی قبر میں انہیں دفنایا گیا. اچھا مصر کیسے پہنچی بھائی؟ بیان کیا تھا ابھی ہم نے نا، کیسے پہنچی تھی؟ احسن، تو اپنے شوہر نامدار کے ہمراہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئی تھی مصر پہ، ٹھیک ہے، اور پھر وہیں رہ گئیں کیونکہ وہاں ظلم و ستم ہو رہے تھے. یہ احسن المقال میں لکھا. مدینہ میں اہل مصر آپ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے بہت التجا کی اہل مصر نے کہ آپ یہاں قیام فرمائیے. جب آپ وہاں رک گئیں تو لوگ دعاؤں کی قبولیت کے واسطے زندگی میں ہی ان کے پاس آیا کرتے تھے اور دعائیں قبول ہوتی تھی. کسی کی کوئی مشکل ترین حاجت ہوتی تھی وہ ان کے پاس آتے تھے. اور پھر میں نے وفیات الاعیان کا بھی ذکر کیا کہ اچھا اس میں جو ہم نے ذکر کیا امام شافعی آیا کرتے تھے اور ان کے پاس آ کے باقاعدہ احادیث نقل کرتے تھے اور یہ جملہ لکھا کہ ان کے روزے پہ بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک، اب سنیے، یہاں لکھا کہ امام شافعی نے ایک مرتبہ اپنی شدید بیماری سے شفایابی کے لیے حضرت نفیسہ حسنیہ کی جانب پیغام بھیجا. امام شافعی نے پیغام بھیجا کہ میں شدید بیمار ہوں، میرے لیے دعا کیجیے، میری شفا کے لیے دعا فرمائیے. خوب، معاملہ یہ ہوا کہ اس میں جو لکھا ہے کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ ابھی جس کے ذریعے دعا کروانے کے لیے بھیجا تھا، دعا وہاں کی، شدید بیماری کے عالم میں تھے، ایسا لگتا تھا روح پرواز کر جائے گی. یہاں دعا کی، یہ بندہ دعا کروا کے واپس نہیں پہنچا تھا، امام شافعی شفایاب ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی مخالفین کا بھی کتنا عقیدہ ہے. پھر آپ اپنی وفات تک مصر میں رہی. دوسری جگہ ایسا ملا کہ باقاعدہ انہوں نے دعا نہیں کی تو امام شافعی سمجھ گئے، وہ اگلے مرحلے میں دعا نہیں کی تو اب سمجھ گئے اب میری بھی وفات کا وقت نزدیک آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے یہ لکھا باقاعدہ، اور وہ پھر اس کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے. اب جو چیزیں میں کچھ ذکر کر چکا ہوں، یہاں عجیب معجزات ہوئے، یعنی سبحان اللہ، کہ جو روایات میں ملا، میں نے ذکر کیا کہ آیت کی تلاوت کر رہی تھی آخری وقت میں، پہلے ماہ مبارک رمضان تھا اور افطار کے لیے پانی پیش کیا گیا، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا تو کیا جملہ کہا انہوں نے؟
کہ میں 30 سال سے اسی دعا میں ہوں کہ میری روزے کی حالت میں روح قبض ہو جائے، اور تم میرے سامنے پانی پیش کر رہے ہو۔ قرآن کی تلاوت شروع کی اور وہیں لہم دار السلام آیت تک پہنچی اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی رخصت ہو گئی، اب اہل مصر آ گئے جناب اسحاق کے پاس۔ یہ کون ہے؟ شوہر ہیں ان کے، ٹھیک ہے، ان کے پاس آ گئے۔ کیوں آ گئے بھائی؟ کہنے لگے دیکھیں بی کے پاس ہم آ جایا کرتے تھے اور دعائیں قبول کرواتے تھے، ہماری دعائیں قبول ہوتی تھیں، انہیں یہیں پہ رہنے دیجیے تاکہ اہل مصر کے لیے برکت ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے تمام کے تمام آباء و اجداد جو ہیں مدینہ میں دفن ہیں، جنت البقیع میں دفن ہے، مدینہ کی سرزمین پہ دفن ہے، تو ہم انہیں لے کے جائیں گے اور وہیں دفن کریں گے۔ بہت کہا نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اہل مصر میں گریہ و بکا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مصر کی خواتین آئیں، اپنے قیمتی زیورات لائیں کہ یہ سارے زیورات لے لو، جتنا مال لینا چاہو لے لو، سیدہ نفیسہ حسنیہ کو یہیں دفن کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، معذرت، یہ آپ اپنے لیے رکھیں، لیکن ہمارا یہ طریقہ کار ہے نہیں، ہم لے کے جائیں گے جنازہ، وہیں مدینہ میں ہی دفن کریں گے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، ایک دن آپ ٹھہر جائیے، ایک رات یہاں ٹھہر جائیے، پھر کل آپ یہاں سے نکل جائیے گا تاکہ ہم سب جگہ اعلان کر دیں کہ یہ جنازہ جانے والا ہے۔ اور وہ جو روایات میں ملا، تاریخ میں جو لکھا، شبلنجی لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں نور الابصار میں، کہ جب یہ اعلان ہو گیا، ماہ رمضان کی تاریخ تھی نا، اعلان ہو گیا کہ جنازہ جا رہا ہے، تو لوگ آہو بکا کرتے ہوئے، گریہ کرتے ہوئے، بالکل جیسے قیامت آ گئی ہو، سب بچے، بوڑھے، جوان، خواتین سب گریہ کرتے ہوئے ان کے گھر آ رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حال میں رات گزری، اب صبح سب انتظار میں کھڑے ہیں کہ جنازے کو بڑی شان سے لے کے جائیں گے، مصر سے جنت البقیع مدینہ لے کے جائیں گے۔ صبح کے وقت ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں، ہم یہیں پہ دفن کریں گے۔ تو کہا کیا ایسا کیا ہو گیا معاملہ؟ کل تک تو سارا مصر رو رہا تھا، آپ سے کہہ رہا تھا۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ میں جب گزشتہ شب سویا تو رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، میں نے نبی کو دیکھا اور نبی خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں یا اسحاق لا تعارض اہل المصر فی نفیسہ، اے اسحاق دیکھو نفیسہ حسنیہ کے معاملے میں اہل مصر سے جھگڑا نہ کرو، فإن الرحمۃ تنزل علیہم ببرکتہا، اہل مصر پر نفیسہ حسنیہ کی برکت سے رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، لہٰذا انہیں یہیں دفن کرو۔ تو جب یہ والا معاملہ ہوا تو اور گریہ بھی ہوا اور خوشی کی لہر دوڑی، باقاعدہ نماز جنازہ پڑھا گیا، اور پہلی رمضان کو جو انتقال ہوا تو اگلے دن ان کی تدفین ہوئی، اور آج تک سیدہ نفیسہ حسنیہ وہیں پر موجود ہیں۔ مصر میں ویسے بھی کافی باقاعدہ تاریخی جگہیں ہیں کہ جن کی زیارت کرنا چاہیے، تاریخی ہے جگہ، جناب نفیسہ حسنیہ کی زیارت ہے۔